أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نماز قائم کرنے کے متعلق قرآن کریم میں 20 آیات ہیں جو اس مضمون کو مختلف رنگ میں بیان کرتی ہیں اور انسانی فطرت پر جو چیزیں بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں ان کو محفوظ رکھتے ہوئے مختلف رنگ میں اس مضمون کو مختلف جگہ بیان فرمایا گیا ہے، لیکن ان سب آیات کی کنجی سورہ فاتحہ میں ہے اور ان تمام مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں درج ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے آقا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں لیکن یہ توفیق نہیں پا سکتے جب تک تو مدد نہ فرمائے۔ ایاک نستعین، اس لیے تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس عبادت کے نتیجے میں جو انعامات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان کا ذکر اس اگلی آیت میں کر دیا کہ جب اس رنگ میں ان شرائط کے ساتھ تم عبادت کو قائم کرو گے تو پھر اگلی دعا بے اختیار زبان حال سے تمہارے دلوں سے اور تمہارے جسم کے ذرے ذرے سے نکلے گی کہ اے خدا آپ اہدنا الصراط المستقیم، ہاں اب ہم حقدار ہو گئے ہیں کہ اس راہ پر ہمیں چلا دے جن پر تمام انعام پانے والے چلتے رہے۔ اور سب نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس راہ کو مکمل فرمایا اور جس کے نام کو مکمل کیا۔ ایاک نعبد میں سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم عبادت کو قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ شرک سے بکلی پاک نہ ہوں۔ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے، صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک عجز کا مضمون ہے کہ ایاک نستعین، عبادت کا ارادہ تو ہے، صرف تیری کرنا چاہتے ہیں لیکن تیری مدد کے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو مدد فرمائے گا تو ہم عبادت کریں گے۔ تیسرا مضمون خصوصیت کے ساتھ اس میں یہ درج ہے کہ عبادت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ نماز قائم کرنے کا مفہوم ایاک نستعین میں بیان ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قائم کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ نماز گویا بار بار گری پڑتی ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی۔ خیالات، توہمات، خواہشات، دنیا کے دھندے، دنیا کی فکریں بار بار حائل ہوتی ہیں، دنیا کے کام روک بن جاتے ہیں۔ وقت کا خیال کہ وقت کہیں اور ہم نے دینا ہے وہ رستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بار بار گرتی ہے۔ اور بار بار نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا قائم تو کرنا چاہتے ہیں پر تیری مدد کے بغیر قائم نہیں ہوگی۔
اس کو کھڑا کرنے میں تو ہماری مدد فرما۔ دوسرا اس میں یہ مفہوم بیان ہوا کہ یہ وہ دروازہ ہے جس کے رستے سے داخل ہوگے تو انعامات پاؤ گے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہنے کا حق ہی نہیں ہے تمہیں جب تک پہلے عبادت کو قائم نہ کر لو۔ عبادت قائم کرو گے تو پھر وہ شاہراہ تمہارے لیے کھلی ہے جس پر نبیوں نے قدم مارے اور جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کامل فرمایا اور ایک عظیم شاہراہ کے طور پر ہمارے سامنے کو لگا دیا۔ سورہ فاتحہ کے میں اس مضمون کو بیان کرنے میں ایک اور چیز کی اشارہ اس بات کا موجود ہے کہ دنیا میں راہ گزر بھی ہوتے ہیں، پگڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ سڑکیں بننی شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان سڑکوں کو پختہ کیا جاتا ہے، پھر بڑی سڑکوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب سب سے بڑا انسان زمانے کا اس سڑک کو مکمل کر دیتا ہے تو پھر اس کے ذریعے اس کا افتتاح کروایا جاتا ہے۔ تو یہ دروازہ جو عبادت کا اس راہ کے پہلے کھڑا ہے، اس کا آغاز ان معنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کیا۔ آپ ہی کے ذریعے یہ افتتاح ہوا۔ سڑک تو پہلے نہیں تھی لیکن مکمل نہیں تھی، اس شان کے ساتھ نہیں تھی۔ عبادتوں کا دروازہ تو پہلے بھی تھا شروع میں، لیکن ایسا کامل اور اتنا وسیع اور اتنا شاندار اور اتنا بلند دروازہ نہیں تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے اور سورہ فاتحہ کے ذریعے اس چابی کے ذریعے اس دروازے کو کھول دیا اور ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ ہمارے سامنے کھلا ہے۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ کتنے ہیں ہم نے جو سروں کو جھکاتے ہوئے، کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے کے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سڑک میں داخل ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا بہت بلند دعویٰ ہے، اتنا بلند کہ اس سے پہلے اس کائنات میں ایسا بلند دعویٰ نہیں کیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں۔ تمام غیر ادیان پر ہم نے غالب آنا ہے، تمام مشکلات کے پہاڑ کو سر کرنا ہے۔ ہماری کسی بھی حیثیت میں جب تک اس کامل علم کے ساتھ ہم عبادت کے ڈھنگ نہیں سیکھیں گے، ہمیں کوئی بھی ترقیات نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس نقطے کو اگر آپ نے بھلا دیا تو پھر دائیں اور بائیں تو بھٹکتے رہیں گے، لیکن اس دروازے سے راہ داخل ہو کر وہ ترقیات نہیں پا سکیں گے جس کا وعدہ اگلی آیت نے کیا۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم مضمون ہے اور بہت ہی قابل فکر مضمون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں احمدی دل ہیں جو درد مند ہیں، خون ہو رہے ہیں اس غم میں کہ جماعت احمدیہ کی نئی نسل عبادت کا حق ادا نہیں کر رہی۔ عبادت کا جو فرض ہے، جس جو ظاہری برتن ہے، وہ بھی پوری طرح مکمل نہیں کیا جا رہا۔ یہ خیال کہ غیروں سے ہم بہت بہتر ہیں، یہ خیال کہ دوسروں کے مقابل پر ہماری مسجدیں زیادہ آباد ہیں، یہ تسلی بخش خیال نہیں ہے، اس سے اطمینان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے اسوہ غیر نہیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ ان سے ہم بہتر ہیں۔ ہمارے سامنے تو اسوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں۔ انہوں نے جس طرح عبادت کا حق ادا کیا، اگر ہم اس طرح نہ کریں گے تو ہم ناکام رہنے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ دوسروں سے بہتر ہونے کا خیال کیا مطلب؟ اگر 5 بھی احمدی ایسے ہیں جو نماز با جماعت نہیں ادا کرتے تو یہ قابل فکر بات، اور ساری جماعت کے لیے تشویش کا مقام ہے۔ اس لیے اس اعلیٰ مقصد کو پیش نظر رکھ کر ان عاجزانہ باتوں کو سنیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا۔ قرآن کریم میں جس کثرت سے نماز کا ذکر ہے اس کی تفاصیل کا تو موقع نہیں۔ میں سب سے پہلے نماز با جماعت کے متعلق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تھوڑے سے عرصے میں بیان کروں گا، اس کے بعد دوسرے مضمون کی طرف آؤں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ وعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔
مسجدوں کو آباد کرنے کا دعویٰ تو الگ بات ہے، لیکن فی الحقیقت صرف وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر کامل ایمان لاتے ہیں، جو میرے آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو اس کے تمام فرائض اور شرطوں کے ساتھ قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور سوائے خدا کے کسی اور سے نہیں کرتے۔ اولئک یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہیں اور صرف یہی ہیں جو اس بات کے حقدار ہیں اور قریب ہے کہ ان کو ہدایت دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی پیارے انداز میں مختلف رنگ میں نماز باجماعت کو قائم کرنے کی نصائح سنائی۔ ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو، جو شخص صبح بھی مسجد کی طرف چلتا ہے، جو شخص رات بھی مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں میں نے اس کے لیے مہمانی تیار کر کے رکھی، میں اس کا مہمان نواز بنوں گا۔ اس لیے جن لوگوں کو بھی یہ توقع ہے، یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہو، اس کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا 7 باتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ دیکھو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جبکہ خدا کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، بے قرار ہوگا سارا زمانہ، ساری کائنات بے قرار ہوگی، تمام انسان جمع ہوں گے۔ خدا جن لوگوں پر اپنا رحمت کا سایہ فرمائے گا، ان میں وہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، کام میں بھی مصروف ہوتے ہیں تو توجہ مسجد کی طرف ہوتی ہے۔ کب وقت آئے نماز کا تو پھر ہم خدا کے حضور حاضر ہو جائیں۔ تو اگر آپ کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے کی طرف خوشخبری ہے کہ آپ کو قیامت کے دن کے بے سایہ دن کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ خدا کا سایہ آپ کے اوپر ہوگا۔ پھر آپ کو نماز با جماعت کے متعلق اتنا اہتمام تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ نماز قائم نہیں ہو سکتی جب تک با جماعت ادا نہ ہو اور مساجد میں جا کر ادا نہ ہو۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن مکتوم جو اندھے تھے وہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اندھا ہوں، نظر نہیں ہے، مدینے کی سڑکوں پہ گڑے بھی ہیں، یہاں جانور کتے وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں، مجھے اجازت ہے کہ میں گھر پہ پڑھ لیا کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے۔ پہلا تاثر یہ ہوا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، لیکن اصل شفقت روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ چنانچہ فوراً آپ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں سنتا ہوں۔ آپ نے کہا پھر اجازت نہیں، جب سنتے ہو تو جایا کرو، اس حال میں بھی جایا کرو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دوسروں کو کہہ دیا، تکلیف اٹھا رہا ہے کوئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا اپنا سفر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آخری بیماری تھی، اتنی تکلیف میں تھے حضور کہ بار بار رسی کے دورے پڑ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہوا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پانی لاؤ، پانی سے غسل فرمایا اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر آنکھ کھلی، پھر فرمایا لوگ انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں، پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، حضور نے غسل کیا اور پھر ناطاقتی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ پھر آنکھ کھلی، پھر فرمایا بتاؤ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ مجھے یا رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں، وقت ہے نماز۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پھر غسل فرمایا اور پھر ناطاقتی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ 4 مرتبہ ایسا کیا، تب فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑے نرم دل ہیں، کس طرح اس مقام پر کھڑے ہوں گے جس پر آپ کھڑے ہوا کرتے تھے؟ روتے روتے نماز ان کی خراب ہوگی، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے عرض کیا، آپ نے کہا تم تو یوسف کی بہنیں ہو، جس طرح میں کہتا ہوں کہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حکم دے دیا تو پھر طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ نے کہا کہ آؤ مجھے مسجد کی طرف لے کے چلو۔ 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا حضور اس طرح روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ درد اور تکلیف کی وجہ سے تال گھسٹ رہے تھے، قدم بھی زمین پر برداشت نہیں کرتے تھے، زمین پر قدم کو اپنا بوجھ اٹھانا، گھسٹتے ہوئے گئے۔
اور اس طرح مسجد میں جا کر آپ نے حضرت عمر کے ایک طرف بیٹھ کر نماز اس طرح پڑھائی کہ نماز آپ پڑھانے لگے اور ابو بکر تکبیر کہنے لگے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آخری دیدار میں نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد میں اس طرح کیا کہ حضور بیمار تھے اور نماز نہیں پڑھا سکتے تھے۔ حضور دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مسجد کی طرف آئے، پردہ اٹھایا اور نمازیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، اسی حدت سے دیکھا، چہرے پر ایسی بشاشت پیدا ہوئی۔ تو کہتے ہیں چاندنی رات تھی، میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا تھا، اور خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ خوبصورت اور حسین نظر آ رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کامل غلام، عاشق کامل، آپ کا بھی اسی طرح انجام ہوا۔ آپ کی وفات وصال بھی اسی حالت سے ہوا۔ روایت میں آتا ہے جب ذرا روشنی ہو گئی، یہ آخری لمحات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، جب ذرا روشنی ہو گئی تو حضور نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ عرض کیا گیا کہ حضور ہو گیا۔ اس پر حضور نے تیمم فرمایا اور لیتے لیتے ہی نماز شروع کر دی، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ اسی حالت میں غشی طاری ہو گئی اور نماز پوری نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضور نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ عرض کیا گیا حضرت ہو گیا۔ تو آپ نے پھر تیمم فرمایا اور نماز پڑھی، لیکن غشی طاری ہو گئی اور نماز پوری نہ کر سکے۔ اسی حالت میں بار بار تیمم کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئی۔ یہ وہ ہمارے سامنے اسوہ ہیں، یہ وہ نمونے ہیں جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ کتنے ہیں ہم نے جو اس خیال کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرتے، کتنے ہیں جو یہ فکر نہیں کرتے کہ گھروں کو آباد رکھ کر اپنے گھروں کو، خدا کے گھر کو ویران کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ سب محبت کے دعوے جھوٹے کرنے والی بات۔ ایسے انسان کی زبان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے جو خدا سے سچی محبت رکھتا ہو، 5 وقت اذان کی آوازیں سنیں اور پھر مسجد کو چھوڑ دے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے رونقیں لگائے؟ یہ احمدی کو زیب نہیں دیتا۔ آپ میں سے جس تک بھی یہ بات پہنچتی ہے، میں عرض کروں گا کہ جائیں، جب واپس جائیں تو اپنے گھروں میں اس بات پر نگران ہو جائیں۔ مائیں بچوں پر نگران ہوں، باپ بیٹوں پر نگران ہوں اور بیویوں پر نگران ہوں۔ بیویاں بھی باجماعت پڑھ سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب نماز کا یہ میدان ایسا خطرناک حالت میں پہنچ چکا ہو کہ جب قیام نماز کی غیر معمولی ذمہ داری جماعت پر عائد ہو، تو ایسے موقع پر عورتوں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ وہ باجماعت نماز پڑھیں۔ قادیان میں مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر نماز کی اہمیت کو قائم کرنے کے لیے مستورات کو یہ حکم دیا۔ ہمارے گھر مجھے یاد ہے مہینوں باجماعت نماز ہوتی رہی۔ کبھی میری والدہ کبھی بھی اور نماز باجماعت کا اکثر تو کوئی دوسری عورت ہوتی تھی، غالباً ثانی نمونہ، وہ نماز پڑھایا کرتی تھی اور باقی سب مستورات اکٹھی ہو کر پیچھے پڑھا کرتی تھی۔ عجیب رونق لگی ہوتی تھی، ہمیشہ باجماعت نماز ہو رہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا اپنا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے بہت بیمار تھے، مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، تو ہم نقرس کی بہت تکلیف تھی، تو ہم بچے کچھ حاضر سے خدمت میں، آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، تم میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور وہیں بیٹھے بیٹھے باجماعت نماز پڑھائی اور فرمایا کہ باجماعت نماز اس طرح بھی ہو سکتی ہے، امام کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو بیٹھ کر پڑھا سکتا ہے۔ ہم نے جو حالات دیکھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگوں سے، ان کا نمونہ میں بتاتا ہوں۔ نواب محمد عبداللہ خان صاحب، مجھے بات بڑی ہمیشہ ان کی پسند رہی اور ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ بیمار ہو گئے، دل کی تکلیف تھی، کرسی پر بیٹھ کے چلتے تھے، مسجد تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو درخواست کر کے محلے والوں سے اپنے گھر میں مسجد بنا لی۔ 5 وقت باقاعدہ پردہ کروا کر اپنے گھر میں وہیں بنواز باجماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے اور بچوں کو ساتھ شامل کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ طریق ہے جس کے اوپر ہمیں قائم ہونا ہے اور قائم کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کچھ کیفیت عرض کرتا ہوں، عبادتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جو آیات ہیں عبادت کرنے والوں کے متعلق اور مختلف کس طرح لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ان سب کا مرکزی اشارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔
اور حضور کی طرف اشارہ ہے اور آپ کے ماننے والوں، آپ کے پیچھے چلنے والوں کی طرف اشارہ ہے. اس سوسائٹی کے نقشے کھینچے ہوئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے یقیناً کئی نشان موجود ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اس عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور ہماری زندگی کو بے مقصد بننے سے بچا لے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق روایت آتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. رات نماز کے بعد کچھ دیر آرام فرمایا، پھر اٹھے اور باہر نکل کر افق کو دیکھا اور یہ اس آیت کی تلاوت فرمائی اور خدا کو یاد کرنے لگے کہ زمین و آسمان میں نشانات ہیں اللہ کے، اور پھر نماز شروع کر دی. پھر کچھ دیر آرام فرمایا، پھر آنکھ کھلی اور پھر اسی طرح باہر نکل گئے اور افق کو دیکھ کر اس آیت کی تلاوت فرمانے لگے اور پھر کچھ دیر آرام فرمایا، پھر نماز شروع کر دی، پھر کچھ دیر آرام فرمایا، پھر باہر نکل آئے اور آسمان کو دیکھ کر اپنے رب کے نشانات کو یاد کرنے لگے، پھر نماز پڑھی اور پھر کچھ دیر آرام فرمایا. 3 مرتبہ ایک رات میں اس طرح ہوا. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے متعلق یاد دلایا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف اور تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے اور ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو اس کے عذابوں سے بچنے کے لیے اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پہلو کے دنیا میں دوسرے لوگوں کے لیے الگ ہوا کرتے ہیں، بدوں کے بدی کے لیے، نیکوں کے نیکی کے لیے، مگر جس شان سے، جس بے قراری سے سجدوں میں گرنے کے لیے، گریا ازاری کے لیے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بستر سے الگ ہوا کرتے تھے، نہ پہلے کبھی دنیا میں اس سے ایسا دیکھا گیا اور آپ کے غلاموں کے سوا اس کی مثال اور بھی کبھی کی نظر نہیں آ سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رات میری آنکھ کھلی، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا. عورت کی فطرت ہے، خیال پیدا ہوا کہ شاید کسی اور گھر چلے گئے ہوں، تو تلاش کے لیے بے قرار ہو کے باہر نکلی. ایک قبرستان کے پاس حضور کو اس حال میں پڑے دیکھا. وہ کہتی ہیں یوں لگتا تھا جس طرح چوغا اتار کے کچھ پھینک دیتا ہے، کس طرح ایک ظلم کی ساری کے ساتھ خدا کے حضور بچے ہوئے. ایک روایت میں ہے کہ جس طرح ہنڈیا اگلتی ہے اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے آواز نکل رہی تھی رونے کی. اس طرح بے قراری کے ساتھ خدا کے حضور میں عبادت کر رہے ہیں. حضرت حضورہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ عبادت میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے. آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ سے کہا گیا کہ حضور اس قدر کیوں تکلیف فرماتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس نے تو اتنا احسان کیا ہے.
تو میں اس احسان کا شکریہ نہ ادا کروں؟ یہی وہ مضمون ہے جس کو آپ کا عاشق کامل حضرت محمد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان فرمایا. کہتے ہیں لہو فی عبادت ربہ غلی مرجل وفاق قلوب العالمین تعبدا وتورمت قدماک للہ قائما ومثلک رجل ما سمعنا تعبدا. وہ وجود ایسا تھا کہ عبادت کے وقت اس کے سینے سے ہنڈیا اگل تھی، ہنڈیا کی طرح آواز آیا کرتی تھی درد کے ساتھ. فاق قلوب العالمین، تمام انسانوں کے، تمام جہانوں کے دلوں پر وہ ایک دل عبادت میں سبقت لے گیا. تورمت سے بے اختیار مخاطب کرتے ہوئے فرماتے میرے آقا میرے محبوب، تورمت قدماک للہ قائما، تیرے پاؤں سوجا کرتے تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو. ومثلک رجلا ما سمعنا تعبدا، ہم نے تو تیرے جیسا عبادت کرنے والے آدمی کے متعلق سنا بھی نہیں کبھی، سوال ہی کرا. یہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ تھا جو ہمارے لیے ہمارے سامنے قائم ہے ہمیشہ کے لیے. اس نمونے کو جماعت قائم نہیں کرے گی تو جماعت زندہ نہیں ہو سکتی. اس نمونے کو آپ قائم کریں تو آپ کی چند ہزارے کی تقدیریں نہیں، ساری کائنات کی تقدیر آپ کے ساتھ ہوگی. ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کا نام بلند کرے گا آپ کے ساتھ، اور کوئی دنیا کی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کو صحابہ نے جس طرح پکڑا، اس کی حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو درداء بڑی غم اور بے قراری کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے. ام درداء نے پوچھا کہ کیا غم پہنچے آپ کو، کیا تکلیف ہو گئی؟ انہوں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص بے جماعت نماز پڑھا کرتا. سارے اکٹھے تمام کے تمام با جماعت نماز پڑھا کرتے تھے. کسی ایک کو دیکھ لیا ہوگا گلیوں میں پھرتا ہوا نماز کے وقت، ایسی بے قراری دل میں پیدا ہو گئی. مسجد کا شوق، مسجد کی محبت ایسی تھی. ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے تو ایک رسی بندی ہوئی دیکھی دو پولوں کے درمیان. ابھی یہ رسی کیسے؟ عرض کیا گیا کہ حضرت زینب کی رسی ہے. وہ رات اتنی لمبی عبادت کرتی ہیں مسجد میں آ کے کہ وہ تھک کر گرنے والی ہو جاتی ہیں، سہارے کے لیے رسی پاس رکھی ہوئی. تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں، ایسی تکلیف جو طاقت سے بڑھ کر ہے اس کی خدا اجازت نہیں دیتا، اور وہ رسی کھلوائی. تہجد میں باجماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو صبح کی نماز کا تو الگ سوال ہے، تہجد کے وقت باجماعت نمازیں شروع ہو گئی. ترک فرما دی اس خیال سے کہ امت اس کو فرض نہ سمجھ لے. لیکن محبت صحابہ کی مرضی سے یہ تھی. ایک دفعہ صحابہ حاضر ہوئے بعد اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو اہل ثروت ہیں یہ تو لے گئے بازی، ہم بڑے فکر میں ہیں، جن کو خدا نے دولتیں دی ہیں، ہم کیا کریں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھیں، وہ بھی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی زکات دیتے ہیں، وہ بھی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن زکات وہ دیتے ہیں ہم دے نہیں سکتے، غریب آدمی. خدا کی راہ میں وہ خرچ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو وہ تو لے گئے بازی ہمارے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو تو جو تم پر بازی لے گئے ہیں ان سے جا ملو گے، اور تمہارے بعد تم سے پھر کوئی نہیں مل سکتا. آپ نے فرمایا 33 دفعہ نماز کے فوراً بعد مسجد سے نہ نکلا کرو، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 33 دفعہ الحمدللہ کہا کرو. انہوں نے شروع کر دیا. اب دیکھیے وہاں کی امیر سوسائٹی کا کیا حال تھا، میں یہ بتا رہا ہوں. نمازیں تو غریبوں کی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے پر ہر طبقہ سبقت لے جاتا تھا، امیر بھی اور غریب بھی، بچہ بھی اور بوڑھا بھی. جب امیروں نے یہ سنا تو انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. پھر وہ شکایت لے کے حاضر ہو گئے، یا رسول اب ہم کیا کریں؟ کوئی اور ترکیب بتا. اب نے کہا اللہ کا فضل ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا. اگر امیروں پر خدا کا یہ فضل ہے کہ دنیا کی دولتیں ہوتے ہوئے بھی روحانی دولتیں ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیسے ان کو روک؟
یہ وہ سوسائٹی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصالحون الخاشعون لربہم البائتون بذکرہ وبکائہ. یہ وہ لوگ تھے جو نیک تھے اور اپنے رب کے حضور خشوع کے ساتھ جھکا کرتے تھے. البائتون بذکرہ وبکائہ، راتوں کو اٹھ کر خدا کا ذکر کیا کرتے تھے اور روتے ہوئے ذکر کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑے. لیکن صرف خود نماز قائم کرنا کافی نہیں ہے. ایاک نعبد میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم باجماعت عبادت کرتے ہیں تیری، قومی طور پر ہم تیری عبادت کریں گے، بلکہ اس کو قومی عبادت قائم رکھیں گے. اے خدا، محمد مصطفیٰ کی جماعت سے تجھے ایاک نعبد کی آواز نہیں آئے گی. عبادت کرنے والے یکا و تنہا نہیں رہیں گے، ساری قوم پکارے گی کہ ایاک نعبد ایاک نعبد. اے خدا، ہی ساری قوم تیری عبادت کر رہی ہے. اور اس کا طریق کیا ہے؟ اس کا طریق خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ اس کو رائج کرو، اپنے گھروں میں رائج کرو، خود نصیحت کرو، اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤ. جب تک تم یہ نہیں کرو گے ایاک نعبد کا مقام تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا. گھروں کے ذریعے قوم بنا کرتی ہے. بعض لوگ خود نماز پڑھ لی، بچے سوئے ہوئے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، رہنے دو، آرام کر رہے ہیں. آرام نہیں کر رہے، ان کو آپ سردی سے بچا نہیں رہے، ان کو تو آپ آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ رحم نہیں ہے، یہ ظلم ہے. اس لیے اس بات کو مد نظر رکھیں. قرآن کریم فرماتا ہے حضرت اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اس کی شان دیکھو کہ وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا تھا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتا تھا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. یہ بات اس کی اللہ کو بہت پسند تھی. بہت پیارا وجود تھا وہ خدا کی نظر میں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی دستور تھا. آپ فرماتے ہیں آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو نماز کے بعد خود زیادہ عبادت کرتے تھے، کچھ دیر کے بعد لگا دیا کرتے تھے کہ وہ بھی شامل ہو نماز میں. حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو. اور مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ اس خاوند پر رحم کرتا ہے جو خاوند اپنے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور بیوی اگر نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر چھینٹے دیتا ہے کہ وہ چھینٹوں کی وجہ سے اٹھ جائے، اور پھر وہ نماز میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. فرمایا اللہ اس بیوی پر رحم کرے گا جس کا خاوند سست ہے، وہ اٹھتی ہے اور وہ اپنے خاوند کے منہ پر چھینٹے دیتی ہے اور پھر اس کو بھی نماز میں شامل کر لیتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ تھا. آپ نماز کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ گھر میں نماز قائم رہی، ہمیشہ قائم رہی، آپ کی وفات تک اور آپ کے بعد آپ کی اولاد میں ایسی شان کے ساتھ قائم رہی کہ وہ نمونہ جن لوگوں کو یاد ہے وہ جانتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ حافظین نماز کے محافظ بن کر وہ کھڑے ہو گئے. حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح نماز سے محبت تھی اور وقت پر نماز پڑھنے کی محبت تھی، اس کا ذکر خود مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں. کہتے ہیں بشیر اول جب فوت ہو رہے تھے، نزع کی حالت تھی، نماز کا وقت ہو گیا اور میرے گھر سے اس کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور ذرا پرواہ نہیں کی. جب نماز پڑھ لی اطمینان کے ساتھ تو پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا وہ فوت ہو چکا ہے. تو بڑے صبر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا، کہا، اور میرا دل اس یقین سے بھر گیا کہ خدا اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا اور اس کے بعد وہ بیٹا ضرور آئے گا جس کا مجھے وعدہ دیا گیا. چنانچہ اس کے 1 مہینے کے بعد مسلم موعود مرزا محمود احمد پیدا ہوئے. یہ نماز کو قائم کرنا اور اس کی طرف توجہ کرنا آپ کی اولادوں کے لیے ضروری ہے. یہ برکتیں آپ کی ضائع نہیں جائیں گی، آپ کی نسلوں میں منتقل ہوں گی، نیک لوگ پیدا ہوں گے اس کے نتیجے میں. اس لیے آپ کو اگر اپنی اولاد سے محبت ہے، اگر آپ کو سلسلے کے مستقبل سے محبت ہے، تو نمازوں کو قائم خود بھی کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی قائم کروائیں اہل و عیال سے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت کم بچوں کو مارا کرتے تھے، مگر مجھے یاد ہے کہ جتنی دفعہ بھی مارا ہے نماز نہ پڑھنے پر، اور کئی دفعہ حضور یہ کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھ کے آئے اور گھروں کا چکر لگایا، بچہ کھیل رہا تو اس کو بلا لیا، کبھی سمجھایا، کبھی بعض دفعہ اکٹھے 4-5 بچے پکڑ لیے، ایک لائن میں کھڑا کیا اور ان کو سزا دی۔ تو اول تو سزا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، حضور کی ناراضگی ایسی تکلیف دہ چیز تھی سب کے لیے، سب اہل آزاد جماعت کے لیے، کہ وہی بڑی سزا ہو جایا کرتے تھے، مگر بڑی پابندی کے ساتھ حضور ہمیشہ اپنے اہل و عیال کو نماز پر قائم فرماتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نصائح میں کوئی کسی کے لیے ایسا بہانہ نہیں رہنے دیا جو وہ نماز باجماعت کو قائم نہ کر سکے۔ ایک جگہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں سفر پر، تو پھر میں نماز باجماعت کس طرح قائم کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اکیلے ہو تو اذان دو، اذان کو سن کر اگر کوئی شخص، کوئی راہی، کوئی مسافر تمہارے ساتھ شامل ہو گیا تو ویسے ہی تمہاری باجماعت نماز ہوگی، لیکن اگر کوئی نہ شامل ہوا تو تم تکبیر کہو اور باجماعت نماز پڑھاؤ، خدا کے فرشتے اتریں گے اور تمہارے ساتھ اس نماز کو باجماعت کر دیں گے۔ احمدی ذمہ داروں کو چاہیے وقت ہو حل چھوڑ دیں اور باجماعت نمازیں پڑھیں۔ آپ کو مسجدوں کا شکوہ ہے، مسجدوں کا کیا شکوہ کہ مسجدیں نہیں مل رہی؟ محمد مصطفیٰ کے لیے تو خدا نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری خاص شان میں سے یہ شان ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، پتہ ہے مسجد اس سے کوئی مسجد نہیں چھین سکتا، قیامت تک کے لیے شکوہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے مسجد نہیں تھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے۔ جہاں 2 گز زمین میسر ہو وہاں نماز باجماعت کرا لیا کرے، اور یہ جماعت خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو۔ حضرت مسیح موعود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک گدریے سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت سے اس کو دیکھتا ہے۔ اس کی کیا عادت ہے؟ اس کی عادت یہ ہے کہ بھیڑیں چراتے ہوئے جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے اور پھر تکبیر کہتا ہے اور پھر اکیلا باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے اس پیارے بندے کو تو دیکھو کس طرح نماز قائم کر رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ مجھ سے ڈرتا رہتا ہے۔ کس پیار سے، کس محبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذکر فرماتے ہیں اور آپ کو نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ 5 وقت مسجد سے اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ دل خون ہو جاتا ہے دیکھ کر کہ احمدی ان عظیم شان دعوے کے باوجود جن میں وہ سچے بھی ہیں، واقعی محبت رکھتے ہیں محمد مصطفیٰ سے، ورنہ کیوں اتنی قربانیاں دیں؟ محض علم، محض غفلت کی وجہ سے، بعض والدین کی کمزوری، تربیت کی کمزوری کی وجہ سے اس فریضے سے غافل ہو جاتے ہیں، کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، خیال ہی نہیں آ رہا کہ خدا ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو دوبارہ تاکیداً عرض کرتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ جن کے ذریعے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دل تو کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے خدا کے، لیکن اس کے حضور ہم عرض تو کر سکتے ہیں رو رو کر کہ اے خدا ہمارے اندر اپنے فضل سے، جس طرح تو نے فرمایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنے فضل سے قائم فرما دے، ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت کو راسخ کر دے۔ کوئی شخص ہمیں بے جماعت نماز پڑھنے والا نہ ہو، مسجد سے اذان ہو تو جوق در جوق دوڑتے ہوئے لوگ مسجدوں کی طرف جایا کریں۔ احمدیت کی شان جس طرح نظریات میں ہے اس طرح اعمال میں ظاہر ہو، ایسا حسین معاشرہ ہم دنیا میں قائم کر دیں کہ یہ معاشرہ خود کہے کہ یہ ہیں غلام محمد مصطفیٰ کے، ان کے سوا اور کوئی غلام تو بھی اس شان کا نہیں نظر آ سکتا۔ دیکھیے احمدیت کی زندگی مسجدوں سے وابستہ ہے، احمدیت کا مستقبل مسجدوں سے وابستہ ہے، احمدیت کا اطمینان، احمدیت کا سکون مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے۔ وہ دل جو مسجدوں سے لٹکے رہتے ہیں ان دنوں کے لیے خدا تعالیٰ نے اطمینان اور سکینت کی ضمانت دے دی۔ بس مسجدوں کی طرف جائیں، یہ وقت ایسا ہے کہ جس کے لیے ساری قوم کو جدوجہد کی ضرورت ہے۔ مجھے بعض دفعہ جنگ حنین کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، جبکہ وقتی طور پر بعض دفعہ ایک کمزوری آ جاتی ہے مسلمانوں میں، میدان جنگ میں بھی پاؤں کھڑ جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ کمزوری ہے تو وقتی ہے، انشاءاللہ جماعت بڑی شان اور قوت کے ساتھ اس کمزوری کو دور کرے گی۔ مجھے واقعہ یہ یاد آتا ہے کہ جنگ حنین کے وقت ایک دفعہ وقتی طور پر صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً تنہا رہ گئے، ایک دو صحابی پاس تھے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ ان کو آواز دو کہ اے انصار اور اے مہاجرین، خدا کا رسول تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری موز اور اونٹنیاں یا موز اور گھوڑے جو مڑتے نہیں تھے، جب ہم ان کو موڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو ان کی گردنیں اپنی تلواروں سے کاٹ دی اور چھلانگیں مار کے دوڑتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو اے مسیح موت کی قوم، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، آج میں آپ کو یہ آواز بتا رہا ہوں قرآن اور خدا کے رسول کی کہ خدا کا رسول تمہیں عبادت کے لیے بلا رہا ہے۔ اگر تمہارے نفسانی خواہشات کی اونٹنیاں اور تمناؤں کی سواریاں تمہارے قابو میں نہیں رہیں، اگر ان کی گردنیں خمیدہ نہیں ہوتی، مڑتی نہیں اس طرف، تو کاٹ دیجیے یہ گردنیں، اپنی خواہشات پر چھری پھیر دیجیے، دوڑتے ہوئے اللہم لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کو آباد کیجیے کہ انہی سے احمدیت کی آبادی ہے، انہی سے آپ کے گھروں کی آبادی ہے، انہی سے عاقبت میں آپ پر رحمت کا سایہ ہوگا، اس کے سوا کوئی فضل کا دروازہ نہیں ہے۔ یہی عبادت کی راہ ہے جو نعمتوں کے عظیم شان چارہ پر آپ کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔